جب بچہ کمپیریزن کرے کچھ اچھی چیزیں ہیں جو گھر میں فالو ہو رہی ہیں اور وہ باہر جب دیکھتا ہے کہ وہ فالو نہیں ہو رہی، فار ایگزامپل نماز ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ماما فلاں بندہ کیوں نہیں پڑھتا نماز، وہ بھی تو مسلم ہے، یا وہ سر کور کیوں نہیں کرے. تو اس کمپیریزن میں ایک حکمت بھرا جواب کیسے بچے کو سمجھایا جائے جس. جی بہت اچھا سوال ہے صاحبہ، ماشاء اللہ اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے بچہ کمپیریزن خود کر رہا ہے، یہ بہت نیچرل چیز ہے، بچہ کرے گا. وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بھی کمپیئر کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. اگر وہ دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے، اور جب وہ دوسروں سے نہیں کمپیئر کرتا یہ بھی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے. وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیچرل ٹریٹ ہے. وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے کوئی رائے اپنے بارے میں بنا رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیچرل ٹریٹ ہے. اور ایک چیلنج اس وقت آتا ہے جب کوئی کام، مثال کے طور پہ نماز، آپ نے کہا کہ وہ یہ کمپیئر کر رہا ہے کہ دوسرے تو نماز نہیں پڑھ رہے. یہ والی جو بات ہے کہ وہ دوسروں کو، اب وہ کمپیریسن دوسروں کو جج کرنے کی وجہ بن جائے، یہ ہے پرابلم. یعنی اس نے کمپیریسن کیا اور کمپیریسن کے نتیجے میں اگر دو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں مسائل، اپنے آپ کو جج کر رہا ہے اور وہ ججمنٹ ایسی ہے کہ اس سے کوئی منفی رجحان پیدا ہو رہا ہے، نا امیدی پیدا ہو رہی ہے، یہ ایک پرابلم ہے. یا وہ دوسروں کو جج کر رہا ہے اور دوسروں کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اصولی طور پر ایک بات اس میں ایڈ کرتا ہوں، اور یہ بالکل اصول کی سطح پہ میں بالکل مختصر جواب آپ کو دوں گا تاکہ پہلے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس میں کرنا کیا ہے. دیکھیے بچوں کو یہ بات سکھانی ہوگی اور پہلے یہ بات خود سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے عمل کو دوسروں کے عمل سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے عمل کو اصول سے کمپیئر کرنا ہے. یعنی ہم جو کمپیئر کریں نا، اصول کیا ہے یا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اسٹینڈرڈ انسانوں کو نہیں بنایا جائے. یا تو صرف انسان کامل کا عمل ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا ہمیں پیچھے ہماری جو ہمیں اپنے آئیڈیولوجیکل کانٹیکسٹ میں جو اصول اور اسٹینڈرڈز حاصل ہوتے ہیں، ان اصولوں سے اور ان اسٹینڈرڈ سے ہمیں اپنے عمل کو کمپیئر کرنا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، فلانا نہیں پڑھ رہا. یہ ہے جب میں اپنے عمل کو دوسروں سے کمپیئر کر رہا ہوں. لیکن اب مجھے اپنے عمل کو کسی اسٹینڈرڈ سے یا کسی اصول سے کمپیئر کرنا ہے. مثال کے طور پر اصول کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، کیا نماز پڑھنا اور کس طرح سے نماز پڑھی جانی چاہیے، کس طرح سے نماز سے میرا تعلق ہونا چاہیے، نماز کے حوالے سے مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کیا گیا ہے. تو اپنے آئیڈیولوجیکل کانٹیکسٹ میں، اپنے ایمانی تناظر میں میرے لیے معیار کیا ہے. تو انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا موازنہ ان معیارات کے ساتھ کریں. اور بچوں کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا جائے. بچوں سے اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا چاہیں تو یہ والی اگزامپل ہٹا کے کوئی اور اگزامپل بھی لے سکتی ہیں کہ یہ فلاں معاملے میں یہ کام کرتی ہوں، فرض کیجئے کہ میں اپنا کام خود سے کرتی ہوں، کسی کی مدد نہیں لیتی. ہم ارلی مارننگ سے اپنا دن شروع کرتے ہیں اور صبح صبح اپنے یہ والے کام کرتے ہیں. تو مجھے اپنے عمل کو دوسروں سے جج کرنا چاہیے، دوسروں سے کمپیئر کرنا چاہیے، یا اس اصول سے کمپیئر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کام کیسے کرنے چاہیے. مطلب ہمارے پاس کوئی سٹینڈرڈ، کوئی پرنسپل ہونا چاہیے. اپنے کیس کو ڈسکس کر کے کیجئے، مجھے یہ چیز چونکہ کوئی نہیں کر رہا تو میں اس بیسس پہ نہیں کروں، یا مجھے اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اصول ہے، یہ اس کو میں نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ مانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ بات بالکل اسی انداز سے اپنے آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے، اپنے کیس کو ڈسکس کرتے ہوئے بچوں کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ کمپیریسن انسانوں کے ساتھ کرنے کی بجائے، جس طرح کے کمپیریسنس اچھے ہیں نا، میں وہ بتا دیتا ہوں. انسان اپنے ایک عمل کا اپنے دوسرے عمل سے موازنہ کرے، یہ بالکل ٹھیک اور اچھی بات ہے. انسان اپنے عمل کا کسی اصول یا کسی معیار سے موازنہ کرے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ دو بہت اچھی باتیں. یعنی اصولی طور پر میری نماز کو ایسا ہونا چاہیے، نماز کا
اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ اس کوالٹی کی ہونی چاہیے، اور میں اپنی نماز کو اس کوالٹی سے کمپیئر کر رہا ہوں، یا میں اپنے ایک عمل کو دوسرے عمل سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ جب میں فلاں کام بہت اچھا کر لیتا ہوں تو میں فلاں کام بھی اچھا کر سکتا ہوں، یہ چیز انسان کے لیے مناسب ہے۔ لیکن دوسرے انسانوں سے اس طرح کی کمپیریسن جس کے اندر دوسروں کے بارے میں کوئی ججمنٹ پیدا ہو رہی ہو، اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اس میں اگر آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی اور اس طرح سے آپ ڈسکس کریں گی تو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کلیئر ہے صالحہ صاحبہ؟ جیسے نماز ہے یا جلدی اٹھنا ہے، یعنی یہ سارے سوال جب بچہ مجھ سے کرے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، تو مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ اس بات کو لائٹ بھی نہ لے کہ مطلب نماز پڑھنا، مطلب جیسے زیادہ تر لوگ اگر ایسے کر رہے ہیں تو بچہ کہے گا شاید یہ ایسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال کی نوعیت چینج ہو گئی ہے، پہلے کچھ اور سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا، اب یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمل جو ہم بچے سے کروانا چاہتے ہیں وہ اس کے ماحول میں دوسرے لوگ نہ کر رہے ہوں، تو وہ جو بہت سارے لوگ وہ کام نہیں کر رہے اور ہم اس سے کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کانٹراڈکشن جو ہے، جو ماحول میں کانٹراڈکشن ہے، اس کے نتیجے میں اس کا کوئی نیگیٹو انفلوئنس ہوگا جو دوسرے نہیں کر رہے، یہ آپ کا یعنی ان سے انفلوئنس ہو کے وہ بھی یہ کام نہ کرے، کیا یہ ہوگا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بچے کی زندگی میں جو 1000 لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے اہم انسان، کم از کم یہ جو ایج گروپ ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سب سے اہم انسان وہ ہے جو اس کی ماں اور اس کے باپ ہیں۔ اگر 1000 لوگ کچھ اور کر رہے ہوں لیکن ماں اور باپ پورے یقین کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ ایک صحیح عمل کر رہے ہوں، تو بچے کے اوپر اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ شرح صدر ہمیں نصیب ہو جائے، یعنی ہم کنوکشن کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ، یعنی شرح صدر کے اندر پیشن بھی شامل ہے، کنوکشن بھی شامل ہے، تو پیشن اور کنوکشن کے ساتھ ہم اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام کر رہے ہوں، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچہ ہم سے محبت کرتا ہے، بچہ ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے، ہم سے اٹیچڈ ہے، ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہے، تعلق ہے، تو انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم بچے کو دعا بھی دیتے ہیں، بچے سے اس بات پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے کہ بچے سے ڈسکشن ہوتا ہے کہ ہم کیا کیوں کرتے ہیں اور کیا کیوں نہیں کرتے، یعنی ایک مورل ریزننگ بھی اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ہم نے جس عمل کو منتخب کیا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں۔ تو ہم یہ تینوں کام ہو رہے ہیں، یعنی ہم کنوکشن اور پیشن کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں، ہم بچے کے پسندیدہ انسان ہیں، بچے کے ساتھ گہری بانڈنگ ہے، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی ریزننگ بھی بچے سے ڈسکس ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر 1000 لوگ بھی وہ کام نہ کر رہے ہوں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور بہرحال اللہ آپ کے لیے، مطلب آپ اپنے حصے کا کام کر چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت بہتر رہے گا، اس پہ پریشان نہ ہو۔ دیکھیں، یہ گارنٹی تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دی کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ان کی اولاد ان کے راستے پہ آ جائے، ان کی بیوی ان کے راستے پہ آ جائے، یہ گارنٹی تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دی تھی۔ اور انبیاء کی مثالیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور اللہ اس کے نتیجے میں نتائج پیدا کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو، ہماری پیرنٹنگ کی کمزوریوں کی وجہ سے ہماری اولادوں کو نقصان نہ ہونے دے۔